جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت سنت موقدہ ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بغیر جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ مسئلہ، مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق ہے جس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ، جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت کے یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمے سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہے گی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے۔ مسئلہ، عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ کی ہو یا عیدین کی، عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی۔ ویسے ہی عورتوں کو ایسے پروگراموں میں جانا بھی ناجائز ہے جہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو۔ مسئلہ، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب دو مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، امام کے برابر کھڑے ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ دو سے زیادہ کا امام کے بغل میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ، امام ہونے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز و طہارت وغیرہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، بشرط یہ کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ پھر وہ شخص جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو۔ اگر بہت سارے لوگ ان باتوں میں برابر ہوں تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں تو زیادہ عمر والا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ تہجد گزار، غرض کے چند آدمی برابر درجے کے ہوں تو ان میں جو شرعی حیثیت سے فوقیت رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے۔ مسئلہ، رافضی، خارجی اور دوسرے تمام بد مذہبوں کے پیچھے نماز ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ان وقتوں میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ ان وقتوں میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت۔ ہاں، اس دن کی فرض نماز عصر قضا ہو رہی ہو تو سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج بیچ سر پر ہو، ان تینوں وقتوں میں سجدہ تلاوت بھی منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ جائے، عصر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان، آخر کے دونوں وقت میں کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ ہاں، فرض نمازوں کی قضا پڑھی جا سکتی ہے اور سجدہ تلاوت کرنا بھی صحیح ہے۔ مکروہات نماز۔ مکروہات نماز، یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں: کوکھ پر ہاتھ رکھنا، کسی آستین کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھنا، کپڑے سمیٹنا، جسم کے کپڑے سے کھیلنا، انگلیاں چٹخانا، دائیں بائیں گردن موڑنا، مرد کو جوڑا گوندھ کر نماز پڑھنا، انگڑائی لینا، کتے کی طرح بیٹھنا، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ رانوں سے ملانا، بغیر عذر کے پالتی مار کے بیٹھنا، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، کنکڑیاں ہٹانا مگر جبکہ ضروری ہو تو ایک بار جائز ہے، سامنے یا سر پر تصویر ہونا، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، پیشاب، پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، سر کھول کر نماز میں کھڑا ہونا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، انگلیاں چٹخانا یا کینچی باندھنا، کمر پر ہاتھ رکھنا،
دھات یا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا، فاسق معلم کے پیچھے نماز پڑھنا، مثلاً جو بلا عذر جماعت یا نماز ترک کرتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ نماز کے مستحبات کا بیان۔ نماز کے مستحبات کا بیان۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، رکوع میں پاؤں کی پیٹھ پر اور سجدے میں ناک کی طرف اور قعدہ میں اپنی گود پر نظر رکھنا، پہلے سلام میں دائیں شانے کی طرف اور دوسرے میں بائیں طرف نظر رکھنا، جمائی میں منہ بند رکھنا، اگر نہ رکے تو ہونٹ دانت سے نیچے دبانا اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا، اور قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت سے اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑوں سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت آستینوں سے ہتھیلیاں نکال لینا، عورتوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا، جہاں تک بن پڑے کھانسی کو روکنا، قیام کی حالت میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ باندھ دینا، پہلے سبحانہ کا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، الحمد کے ختم پر آمین آہستہ سے کہنا، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں صرف اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا، کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدے میں جانے کے لیے زمین پر پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس یعنی الٹا کرے، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، سمٹ کر سجدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی طرح بیٹھنا، دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دایاں کھڑا کر کے بیٹھنا، اور عورتوں کے لیے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بائیں سورین پر بیٹھنا، دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھنا اور بایاں بائیں پر، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، شہادت پر اشارہ کرنا، تشہد کے بعد عربی میں دعا کرنا، اور بہتر وہ دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ مفسدات نماز کا بیان۔ مفسدات نماز کا بیان۔ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بات کرنا، تھوڑی ہو یا بہت، قصدن ہو یا بھول کر، زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، چینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، پورا یا تھوڑا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ یا عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، الحمد شریف یا سورت میں کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلاً دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، سینہ قبلہ سے پھر جانا، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل آئیں، نماز میں ہنسنا، امام سے آگے بڑھ جانا۔